الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من شعبۃ الایمان صدق رسول الکریم۔ اسٹیج پر موجود محترم ذمہ داران جماعت، ذمہ داران ایسائیوں اور میرے سامنے موجود محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے کی گفتگو میں کہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ایسائیو اس وقت ہندوستان میں ملک گیر سطح پر حیا زندگی ہے، حیا از لائف عنوان کے تحت ایک مہم منا رہی ہے۔ یہ مہم کیوں شروع کی گئی، اس مہم کے مقاصد کیا ہیں، اس مہم سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس عنوان کے تحت ہی یہ مہم کیوں ڈیزائن کی گئی، میں اس ضمن میں چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی، آپ کے ساتھ ساجھا کرنے کی یہاں پہ کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں پہلے انسان کو جب تراشا، اس کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور آدم اس کو نام دیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو کچھ ہدایات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب اس دنیا میں آئے اور جن ہدایات کو وہ اس دنیا میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی، تو ان کے ساتھ ہی شیطان جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف عمل ہو گیا اور شیطان نے بھی اپنا کام شروع کیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت کے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو قرآن مجید اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ چیزیں جو تم ایک دوسرے سے چھپاتے ہو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو مخاطب کر کے قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں تم ایک دوسرے سے چھپاتے ہو یا جنہیں چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے سامنے ان چیزوں کو عریاں کر دے، ان چیزوں کو ایکسپوز کر دے، ان چیزوں کو سامنے لے آئے جنہیں چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں حیا کی، جب ہم بات کرتے ہیں پاکیزگی کی، جب ہم بات کرتے ہیں تزکیہ کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیزیں سکھائی ہیں، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس چیز کو رکھا ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وضو اور غسل کرنے کے آداب سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو طہارت کرنے کے آداب سکھائے ہیں، یعنی گویا چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تک میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی رکھی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، ناپاکی کو پسند نہیں کرتا۔ تو روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکی بہت ساری شکلوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، وضو کی شکل میں، غسل کی شکل میں۔ ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گندا رہے، ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گندا لباس پہنے، ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ گندی بات کہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہم جب عمل میں لاتے ہیں تو بہت ظاہری شکلوں تک ہم ان کو محدود کر دیتے ہیں۔ یعنی وضو کرنے، غسل کرنے اور پاک رہنے کا جو اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم اس کو کہیں نہ کہیں پش ڈال دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور ان ظاہری چیزوں پہ زیادہ فوکس ہمارا رہتا ہے۔ ہمیں سے کوئی بنا وضو کے نماز نہیں پڑھتا، ہم سب روز غسل کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو بڑا مقصد پوشیدہ رکھا ہے، ہم اس کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں۔ اور وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح وہی پا گیا، فلاح اسی کی ہے، کامیابی اسی کے نصیب میں ہے، کامیابی اسی کو دے دی گئی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو یہاں جو ورڈ تزکیہ ہے یہ کوئی معمولی ورڈ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ جب ہم تزکیہ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کرا، تو اس کا مطلب وہ ظاہری پاکی کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ وضو اور غسل کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ اس سے ایک بڑی چیز کی بات کر رہا ہے، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے کا عمل جو ہے وہ اہم ہے، اس سے ہماری کامیابی اور ناکامی کا رشتہ ہے۔ آخرت کے دن اس
عمل سے یہ طے ہوگا کہ کون نامراد ہوا اور کون کامیاب ہوا. تو کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مسلمانوں کو، مومنوں کو اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے کہ وہ پاک رہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے تنبیہ کرتے ہوئے کہ شیطان کے خطوط پر مت چلو، شیطان کے راستے پر مت چلو. یعنی یہ چوائس کی جو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، یہ فریڈم جو دی ہے، فریڈم آف چوائس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دی ہے کہ انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے دو راستے ظاہر کر دیے کہ ایک راستہ یہ ہے اور ایک راستہ یہ ہے. ایک راستہ کامیابی کا راستہ ہے، ایک راستہ ناکامی کا راستہ ہے. ایک راستہ وہ ہے جس میں مشکلیں درپیش ہیں، جو بظاہر مشکل نظر آتا ہے، جس میں بہت ساری صعوبتوں کا سامنا ہے، جس میں بہت ساری کٹھنائیوں کا سامنا ہے. اور ایک راستہ وہ ہے جس میں لذت ہی لذت ہے، آرام ہی آرام ہے، انٹرٹینمنٹ ہی انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن یہ دو راستے انسان کو دے دیے گئے اور اسے فری ول دی گئی، یہ چوز کرنے کی آزادی دے دی گئی کہ تم اس میں سے جو راستہ چاہو وہ راستہ چوز کرو. لیکن پھر یہاں یہ سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کیوں لے گا؟ یہ پوچھے گا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ موقع دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ سوال کیسے کرے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے، اور اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فری ول ضرور دی ہے، لیکن ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی کہ وہ سچائی اور برائی میں فرق کرنے والا ہے. ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی کہ وہ پاکی اور ناپاکی میں فرق کر سکتا ہے. ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی کہ وہ جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جھوٹ کو معاشرہ چاہے کتنا بھی خراب ہو جائے، لیکن عمومی معاشرے میں جو سماج میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں. معاشرہ چاہے کتنا بھی خراب ہو جائے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، گندگی کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، تزکیہ کو پسند کرتا ہے، اور غلط کو، برے کو، جھوٹ کو اور گندگی کو پسند نہیں کرتا. تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا یہ سوال تو اسی فطرت کی بنیاد پہ پوچھے گا کہ میں نے تو تمہارے دل میں یہ چیز ڈالی تھی. اسی لیے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ بہت سارے مسلم نوجوان اور بہت سارے غیر مسلم نوجوان بھی جب برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں یا برائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کسی برائی کی طرف جاتے ہیں، تو ایک مومنٹ وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ اس کا نفس اسے جھنجھوڑتا ہے، اس کا باطن اسے جھنجھوڑتا ہے اس برائی کو کرنے سے پہلے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی برائی کرے اور اس پہ اس کے ندامت نہ ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو وہ جو ندامت کا احساس ہے، اس احساس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ جب تمہیں یہ احساس ہوا ندامت کا تو تم نے توبہ کیوں نہیں کی، تو تم نے برائی کو چھوڑا کیوں نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم اس مہم کے تحت ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ جس طریقے سے بدلتا ہے، زمانہ جس رفتار سے بڑھتا ہے، شیطان کی برائیوں کی پیکیجنگ بھی اسی رفتار سے بدلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر کیا مجھ سے پہلے متین بھائی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت برائیاں عام تھیں، شراب تھی، زنا تھا، سود خوری تھی، عورتوں کے ساتھ مظالم تھے، تمام چیزیں تھیں. آج کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. فرق کیا ہے؟ 1400 سالوں میں معاشرہ، سماج اگر انہی جگہ پہ کھڑا ہے تو فرق کیا ہے؟ فرق آیا ہے کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ برائیوں کی پیکیجنگ بھی بدل جاتی ہے. اب زنا کو زنا نہ کہہ کر اس کو بہت سارے نئے فینسی الفاظ میں زمانے نے ڈھالا ہے. گناہ وہی ہے، برائی وہی ہے، لیکن اس کی پیکیجنگ بدل گئی ہے. بہت سارے ایپس آ گئے ہیں، بہت ساری پورنوگرافک کنٹینٹ آ گیا ہے جس کو سیکنڈز میں ایکسس کیا جا سکتا ہے اور برائیوں میں ملوث ہوا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجی کا جو پورا جلغار ہے ہمارے اوپر، جس ٹیکنالوجی کو جب اس دنیا میں لایا گیا تو اس کو لانے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انسانوں کو سہولت فراہم کرے گی، یہ انسانوں کی زندگی میں سہولت لے کر آئے گی، یہ انسانوں کی زندگی کو آسان کرے گی. تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اچھے ٹیکنالوجی بھی آئے دنیا میں، انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر آسان ہوا، بات چیت آسان ہوئی. لیکن اسی ٹیکنالوجی کے برے جو اثرات معاشرے میں پیدا ہوئے اور اس کا اصل مقصد جو سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ دنیا دنگ رہ گئی کہ یہ کیا تھا. جب انٹرنیٹ آیا تو انٹرنیٹ کے ساتھ بھی بہت ساری پازیٹیو چیزیں آئیں اور بہت ساری نگیٹو چیزیں آئیں.
لیکن نگیٹو چیزیں جب ہمارے سامنے اس کی اصلی شکل میں ظاہر ہوئی تو ہم سب چوکنا رہ گئے کہ یہ کیا یلغار تھی جس کا ہم سامنا نہیں کر سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس یلغار کا سامنا ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس پہ بات کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ کوئی نوجوان اگر پورنوگرافک لت میں مبتلا ہے, کوئی اس سے جوجھ رہا ہے, تو اس کو نکالنے کی کوشش ہمیں کیسے کرنی ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. کوئی اگر لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہا ہے تو کیوں وہ اس لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہا ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. کوئی اگر غلط کاموں میں مبتلا ہے تو اس پہ بات نہیں ہوتی, اس کو ہم برا کہہ کر, برا جان کر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ آگے بڑھ جانے کی جو ہمارا رویہ ہے یہ خطرناک ہے. اس پہ رک کر ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ انسان, نوجوان, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, اس اسٹیج پہ پہنچے کہ وہ برائیوں کو نارمل سمجھنے لگے یا معاشرے نے ان برائیوں کو نارمل بنا دیا ہے. تو ہم اس کی وجوہات پہ غور کریں گے. تو میں جہاں تک میرا علم ہے, ناقص علم ہے, میں 3 بڑی وجوہات دیکھتا ہوں کہ یہ 3 بڑی وجوہات ہیں. اس کے علاوہ بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے, موبائل فون سب کے ہاتھ میں ہے, سنیما بہت سارا بن رہا ہے, OTT پلیٹ فارم آ گئے ہیں, بہت سارے ایپ آ گئے ہیں. یہ تمام میں سمجھتا ہوں یہ ضمنی چیزیں ہیں, یہ بائی پروڈکٹ ہیں ان بڑے جو چیلنجز ہیں ان کا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں سے ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ مقصدیت کا فقدان ہے. انسان اپنے بنائے جانے کے مقصد سے جو ہے اس کو بھلا بیٹھا ہے. ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ ہمیں معلوم ہے تو ہم دوسروں کو یہ بتا نہیں پا رہے ہیں. ہمارے پاس وہ زبان نہیں کہ دوسرے کو ہم کنونس کر سکیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت صاف الفاظ میں یہ بات کہی کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اس چیز کے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور ایک اور جگہ یہ بات کہی کہ ہم نے انسانوں کو یا تم میں سے ایک جماعت کو اس لیے نکالا کہ وہ برائیوں کو برائی کہے اور بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے سماج کو روکے. قرآن مجید نے یہ مقصد انسانوں کو بنائے جانے کا بتایا. تو مقصدیت کا فقدان ہمیں آج نوجوانوں کی زندگی میں خاص طور سے نظر آتا ہے کہ ایک نوجوان صبح اٹھتا ہے, صبح اٹھتے ہی اس کا پہلا امر کیا ہوتا ہے. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں کہ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے. ہم میں سے بیشتر لوگ خاص طور سے نوجوان ہی کہیں گے کہ ہم انٹرنیٹ آن کرتے ہیں یا اپنی اسکرین کے اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میسیجز ہیں, کیا اپڈیٹ ہے, رات بھر میں کیا ہوا ہے. تو صبح سے لے کر کے شام تک کی ہماری زندگی اگر ہم دیکھیں تو ایک بے مقصد زندگی کو بیشتر لوگ جینے پہ مجبور ہیں. اور یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو جی رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ قصور اس لیے نہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے. قصور بڑا ان لوگوں کا ہے جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. قصور بڑا ان لوگوں کا ہے جو جانتے ہیں کہ ان کے بنائے جانے کا, ان کے تخلیق کیے جانے کا مقصد کیا ہے, اور وہ لوگ اس پیغام کو, اس مقصد کو دوسروں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. ان کے پاس زبان نہیں ہے وہ پہنچائے جانے کی, وہ لوگوں سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں, وہ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے ہیں, ان کے مسائل کو سن نہیں رہے ہیں. تو یہ بڑا چیلنج ہے, یہ بڑی وجہ ہے کہ نوجوان آج کا ڈسٹریکٹ ہے یا حیا سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے پاس زندگی جینے کا مقصد نہیں ہے. وہ 24/7 کی اپنی پوری لائف جو ہے, پورے 24 گھنٹے ایک ایسی دوڑ میں لگا ہوا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو پہلی چیز جو ہے وہ مقصد کا فقدان ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں یہ وہ ہے, اور وہ بڑی چیز ہے کہ ہم تنہائی پسند ہوتے جا رہے ہیں. آج کا نوجوان خاص طور سے تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے. ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو وہ معاشرہ دیکھا تھا کہ لوگ بیٹھتے تھے, بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, بزرگ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور ایک اجتماعیت کا ماحول ہم نے اپنی بستیوں میں, اپنے محلوں میں دیکھا ہے. لیکن آج جب سے موبائل فون آیا ہے سب کا اپنی اپنی ایک دنیا ہے. ہم سب نے اپنی اپنی ایک دنیا تلاش کر لی ہے اور ہم 24/7 اپنی اس دنیا میں مگن ہیں. ہم اس سے باہر نکلنے کا کیا سوچ بھی نہیں رہے. ہم اجتماعیت کو کچھ چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں. ہماری انفرادیت ہی ہمارا سب کچھ ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ حیا کو پس پشت اسی لیے ڈال رہا ہے یا اسی لیے ڈال چکا ہے کہ وہ اجتماعیت سے دور ہے. اور تیسرا اور آخری بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام پہ عمل کرنے کو روز بروز ہم مشکل بناتے جا رہے ہیں. اسلام جو آسان بنا کے پیش کیا گیا, دین جس کو آسان بنا کے پیش کیا گیا, ایک ایسا دین اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے کہ جس پہ ہر سطح کا آدمی, پڑھا لکھا, کم پڑھا لکھا, غیر پڑھا لکھا, مرد, عورت, اس محلے کا یا اس محلے کا, اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا یا کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا, ہندوستان کے اس
کونے میں رہنے والا یا افریقہ کے کسی اور کونے میں رہنے والا، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا انسان آسانی سے عمل کر سکے۔ اللہ کے رسول نے وہ ایک آفاقی دین ہم تک لا کے دیا کہ جس پہ آسانی سے عمل کیا جا سکے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، یا ہماری ٹریجڈی یہ ہے، یا اس صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم روز بروز سال در سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام پہ عمل کرنا معاشرے میں مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جب کوئی اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے آسانی کے ساتھ تو اس کا ہم مذاق بناتے ہیں، یا مذاق کی نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ کیا کہا جائے، جب کوئی آسان بات کہے گا، جب کوئی اچھی بات کہے گا جس میں فحش نہیں ہوگا، جس میں گالی نہیں ہوگی، کوئی آسان سی بات کہے گا تو کہا کیا جائے گا بڑی مولویانہ قسم کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب آسان بات کرنے کو، بنا فحش کے بات کرنے کو، بنا گالی کے بات کرنے کو ایک اسٹیٹس کا ذریعہ بنا دیا کہ یہ جو ہے یہ کم اسٹیٹس والے ہیں۔ اسٹیٹس اس کے پاس ہے جو بڑی باتیں کر سکے نا، جو کمپلیکس گھماؤ دار باتیں کر سکے، یا جس کی باتوں میں دوسروں کی تضحیک ہو، مذاق بنایا جائے، روسٹنگ کلچر کی جو بات کی گئی۔ تو ہم نے جو بہت ہی بنیادی اسلامی روایتیں تھیں، جو بہت ہی بنیادی اسلامی اقدار تھے، اس کو مشکل ترین بنایا جا رہا ہے اس معاشرے میں۔ نکاح اس میں سے ایک بڑی چیز ہے جس کو مشکل ترین ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری برائیوں میں نوجوان ملوث ہوتے ہیں۔ تو جو یہ شعر جو پڑھا گیا کہ حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیداغ، علامہ اقبال نے جب یہ شعر کہا تھا اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت موبائل فون نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی یہ برائیاں تھیں کہ علامہ اقبال نے یہ شعر کہا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی۔ تو زمانے کی آنکھ میں حیا اب بھی باقی نہیں ہے، زمانہ اب بھی حیا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب حیا کی ہمارے معاشرے میں بات ہوتی ہے تو حیا سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو صرف عورتوں کے لیے خاص ہے۔ حیا کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے سامنے پہلی امیج، پہلی تصویر جو اس لفظ کو سننے کے بعد آتی ہے وہ ایک کوئی پردہ دار عورت ہے۔ ہم حیا ورڈ بولتے ہیں اور ہمارے سامنے پہلی تصویر جو آتی ہے آنکھوں کے سامنے وہ یہ کہ کوئی عورت ہے اور اس کا پردہ ہے۔ تو ہم نے حیا کے اس تصور کو اتنا محدود کر کے اپنے زمانے میں، اپنے معاشرے میں رکھا ہے کہ یہ صرف کوئی ایسی چیز ہے جو صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، جبکہ اس مہم کا عنوان یہ ہے کہ حیا ہی حیات ہے۔ حیا ورڈ جو، حیا لفظ جو نکلا ہے وہ حیات سے نکلا ہے۔ حیات کا مطلب زندگی ہوتا ہے، اور زندگی خواہ وہ مرد ہو یا عورت کی ہو وہ حیادار ہونی چاہیے، اس میں حیا ہونی چاہیے۔ تو حیا کا پورا کانسیپٹ، حیا کا جو پورا مطلب ہے وہ ہم سب کے لیے، وہ بچوں کے لیے بھی ہے، وہ بڑوں کے لیے بھی ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں کو حیا کے احکام الگ سے دیے گئے ہیں، عورتوں کو حیا کے احکام اللہ کے رسول نے قرآن مجید کے ذریعے الگ سے دیے ہیں۔ اور حیا صرف پردے کا نام نہیں ہے، اس کی جو اگر حیا کو ایک درخت تصور کریں تو پردہ اس کی ایک شاخ ہے کہ اپنے چہرے کا پردہ کیا جائے یا لباس اچھا پہنا جائے۔ بات چیت میں بھی حیا ہوتی ہے، بول چال میں بھی حیا ہوتی ہے، چلنے اور اٹھنے اور بیٹھنے کے طریقے میں بھی حیا کا پاس رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو حیا کو صرف اس حد تک محدود کر دینا کہ ہم کیا پہن رہے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے، وہ بھی اس کا بہت محدود تصور ہے۔ موبائل فون پہ سرفنگ کرتے ہوئے جو چیزیں آ رہی ہیں، جو ہماری براؤزنگ ہسٹری میں جا رہی ہیں، وہاں بھی حیا کا تصور کا خیال رکھنا، یہ حیا سے مطلب ہے جو اسلام حیا کا مطلب بتاتا ہے کہ گویا زندگی کا کوئی شعبہ ہو، کوئی عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں حیا کا پاس و لحاظ ہمیں رکھنا ہے۔ چاہے وہ موبائل فون کی براؤزنگ ہسٹری ہو، یا کسی سے بات چیت کرنی ہو، یا لباس کا معاملہ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، اس میں حیا کا پاس و لحاظ رکھنا یہ اسلام چاہتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم حیا کے تصور کو عام کریں اور اس کے اصلی تصور کو عام کریں، اسے پردے تک محدود نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنے کی، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تین بڑے چیلنجز جو میں نے آپ کے سامنے بتائے کہ مقصدیت کا فقدان ہے، اجتماعیت کا بحران ہے، اور لوگ اسلام پہ عمل کرنا مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ اب ان تین چیلنجز کو اوورکم کرنے کے لیے SIO آف انڈیا کیا مدد نوجوانوں کی کر سکتی ہے، یا کیا پیغام SIO آف انڈیا لے کے اٹھی ہے؟ پچھلے 42 سالوں سے اس ملک میں SIO آف انڈیا کیا کام کر رہی ہے، میں اس کو اپنی اختتام کی گفتگو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ SIO آف انڈیا پچھلے 42 سالوں سے ہندوستان میں نوجوانوں کے بیچ میں جو کام کر رہی ہے، اس میں بنیادی کام یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو مقصد ہی ایک بامقصد زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، زندگی کا مقصد انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. دنیا کے تمام شعبوں میں متحرک رہتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، فیملی بناتے ہوئے، معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے بھی ایک بڑے مقصد کے تحت ان تمام چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. یہ ہم نوجوانوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہمارا ایک مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، جہاں ہمارا ایک مقصد اسٹیٹس بنانا ہوتا ہے، جہاں ہمارا ایک مقصد اچھی ڈگری حاصل کرنا ہوتا ہے، جہاں ہمارا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھی فیملی بنا لیں، ایک وائٹ کالر جاب حاصل کر لیں، لیکن ان تمام مقاصد کو اسلام ایک بڑے مقصد سے جوڑ کے دیکھتا ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی عبادت میں صرف ہوں، یہ تمام چیزیں قوم کی، ملت کی خدمت میں صرف ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بڑے مقصد میں صرف ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے. تو پہلا کنٹریبیوشن ایس آئی آف انڈیا نوجوانوں کی زندگی میں جو کرتی ہے وہ یہ کہ انہیں ایک بامقصد زندگی جینے کا حوصلہ دیتی ہے، انہیں ایک بامقصد زندگی جینے کی ترغیب دیتی ہے، انہیں ایک بامقصد زندگی جینا سکھاتی ہے. اور ہزاروں اور لاکھوں نوجوان پچھلے 40 سالوں میں ایس آئی آف انڈیا کے سائے میں ایسے تیار ہوئے جو ایک بامقصد زندگی جی رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی ایک بامقصد زندگی گزاری ہے، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزار کے گئے ہیں، اللہ کی اطاعت میں ہم نے زندگی گزاری ہے. لیکن جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایس آئی او میں کوئی فرشتوں کی جماعت ہیں. ایس آئی آف انڈیا کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. ایس آئی آف انڈیا کے دروازے ہر اس نوجوان کے لیے کھلے ہیں جو برائیوں میں ملوث ہے. ایس آئی آف انڈیا کے دروازے یقین انہی نوجوانوں کے لیے زیادہ کھلے ہیں یا انہی نوجوانوں کا زیادہ استقبال ہے جو بڑی برائیوں میں ملوث ہیں اور جو اس پہ ندامت کا جن کو احساس ہے کہ ہم ان لوگوں کی جماعت تیار کرنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کی جماعت ہیں جو اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جن کے دل میں یہ احساس باقی ہے کہ میں کسی غلط کام میں ملوث ہونے کے بعد اس پہ ندامت ہوں، اس پہ نادم ہوں، اس پہ شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں. ایسے نوجوانوں کے لیے ایس آئی آف انڈیا کے دروازے کھلے ہیں. ایسے نوجوانوں کی جماعت ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جو ایک ایسی زندگی گزارنے کا عزم رکھتے ہوں یا ارادہ رکھتے ہوں جو اللہ نے جو جس طریقے پہ زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے. صالح نوجوانوں کے لیے اس اجتماعیت میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے نوجوانوں کو تیار کریں. صالح نوجوانوں کے لیے اس اجتماعیت میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے نوجوانوں کو ترغیب دیں، معاشرے میں اور بہتر اخلاق، بہتر ویلیوز پروان چڑھائیں. لیکن اصل پیغام ایسا ہی ہوگا ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے جس ایج میں ہیں اس کو جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو انہیں کسی ندامت کا، کسی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. ہم ان نوجوانوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ان نوجوانوں کو گلے سے لگانا چاہتے ہیں کہ ایس آئی آف انڈیا آپ کے لیے ہے اور آپ کو ایسی اجتماعیت دیتی ہے، ایسی اجتماعیت جو ایک دوسرے سے صرف اس لیے جڑے ہوتے ہیں یہ نوجوان کہ وہ ایک مقصد کے ساتھی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی بہت مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، اور وہ شہداء نہیں ہوں گے، وہ صالحین نہیں ہوں گے، وہ صدیقین نہیں ہوں گے، وہ انبیاء نہیں ہوں گے. تو جو اصحاب رسول ہیں، جو صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ نوجوان، یہ لوگ کون ہوں گے کہ جو شہید بھی نہیں ہیں، جو صدیقین میں بھی جن کا شمار نہیں ہے، یہ نوجوان کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے اور اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی ہوگی. تو ایس آئی آف انڈیا ایک ایسی اجتماعیت کی طرف نوجوانوں کو، طلبہ کو بلاتی ہے جو ایک دوسرے سے صرف اس لیے جڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک مقصد کے ساتھی ہیں، جو ایک دوسرے کی آخرت کا خیال رکھتے ہیں. میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں صرف دوسروں کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میرے ارد گرد بھی ایسے ساتھی ہیں، میرے ارد گرد بھی ایسی اجتماعیت ہے ایس آئی او کی جو مجھے یہ یاد دہانی کا کام کراتی ہے. جب مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، جب میری کوئی نماز اسکپ ہو جاتی ہے، جب میں کہیں بھٹکنے لگتا ہوں تو میرے آس پاس ایسے نوجوان ساتھی ہیں جو میرا ہاتھ پکڑنے کا وہ رکھتے ہیں، جن کو میری فکر ہے، جو میرے لیے فکر مند ہیں. تو ہم سب ایک ایسی اجتماعیت بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی اجتماعیت کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں جو ایک بڑے مقصد کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو آپس میں محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسلام کے لیے کام کرنا سکھاتی ہے. اور تیسرا بڑا کنٹریبیوشن جو ایس آئی آف انڈیا اس کیمپین کے تحت بھی اور اس کے علاوہ بھی جو کرنا چاہتی ہے وہ یہ کہ اسلام کو آسان بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اسلام پہ عمل کرنے والے بنیں ایک ایسے وقت میں جب اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف اس وجہ سے کہ خوف کا ماحول ہے،
نہ صرف اس وجہ سے کہ ہندوستان میں ایک خاص نظریے کی حکومت ہے، نہ صرف اس وجہ سے کہ ہماری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جاتی ہے، نہ صرف اس وجہ سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کالجز میں، کیمپسز میں، یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان، مسلمان نام رکھنے والے نوجوان جن کا نام اردو اور عربی میں ہے، وہ نوجوان بھی اپنے آپ کو یہ بتاتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اور وہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں جھجکتے، وہ اس شرم کی وجہ سے جھجکتے ہیں کہ میں بہت زیادہ ماڈرن سماج میں جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا اپنے کلاس میٹس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ان دونوں محاذوں پر ایس آئی او آف انڈیا کام کرتی ہے، اور ان دونوں محاذوں سے، خوف کے ماحول سے بھی نکال کر، شرم کے ماحول سے بھی نکال کر، ایس آئی او آف انڈیا ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے کہ جو اسلام پر پورے اعتماد کے ساتھ، پورے فخر کے ساتھ عمل کر سکیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نہ گھبرائیں اور نہ کسی جھجک کا، نہ کسی شرم کا شکار ہوں۔ تو ہم ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس مہم کے تحت میں آخر میں بس یہی بات کہوں گا کہ اس مہم کے تحت جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ ایک مہینے کا کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مہینہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، ایک مہینے میں بہت سارے پروگرامز ہوں گے، بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوں گی، کیمپسز میں لیکچرز ہوں گے، خطاب عام ہوں گے، اور پیمفلیٹ بانٹے جائیں گے، اجتماعات ہوں گے، لیکن یہ کام صرف ایک مہینے کا کام نہیں ہے۔ ہمیں اس مہم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، ہمیں اس مہم کو اپنے گھروں تک لے کے جانا پڑے گا، ایسے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ عملی اقدامات کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں۔ عملی اقدامات کی جب بات آتی ہے، کیوں نہ ہم ایک ایسا گھر، ایک ایسا خاندان بنائیں جس میں ڈیجیٹل ڈیوائسز، مان لیا کہ آج کی ضرورت ہے، آج کی نیسیسری ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں اور اس کو چھوڑنا مشکل ہے، کہ ساری جانکاریاں، ساری انفارمیشن، پڑھائی لکھائی اسی میں ہو رہی ہے۔ لیکن کیوں نہ ایک ایسا گھر تشکیل دیا جائے، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جس میں ایئر فونس کا استعمال بین ہو۔ ہم اپنے گھروں میں ایک کلچر بنائیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی فرد، چاہے وہ موبائل استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ ایئر فون کا استعمال نہیں کرے گا۔ اور اس چیز کو معاشرے میں اور ہمارے خاندانوں میں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے یا اپنے بڑوں کے سامنے، نانا اور دادا کے سامنے اگر کانوں میں ایئر فونس لگاتے تھے تو اس کو ہم لوگ ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس 5 میں پڑھنے والا بچہ، کلاس 6 میں پڑھنے والا بچہ، 10th میں پڑھنے والا بچہ گھر کے کسی کونے میں ایئر فونس لگائے ہوئے کسی چیز میں مصروف ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی کہ اگر اس چھوٹے سے اقدام سے ہم اپنے گھروں کو بدلنا شروع کریں اور اس مہم کو اپنے گھروں تک لے جائیں کہ ہم گھروں میں اپنے ایئر فونس کے استعمال کو ممنوع قرار دیں گے، کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو دیکھنی ہے تو وہ اسپیکر پہ دیکھیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کیا دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی۔ اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہم اپنے گھر کی سطح پہ، ہم اپنے کالج کی سطح پہ، ہم اپنے معاشرے کی سطح پہ، اپنی کوچنگ کی سطح پہ، اپنے اسکول کی سطح پہ لے سکتے ہیں، اور ہمیں لینے چاہیے۔ تو اس مہم کو ہم اپنی مہم سمجھیں، اس مہم کو اپنی ذاتی زندگی سے لے کر کے معاشرے تک لے کر آئیں، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں حیا کے کلچر کو عام کیا جائے، جس میں بے حیائی پہ لعنتیں بھیجی جائیں، بے حیائی کو برا سمجھا جائے، بے حیائی کو نارمل نہ سمجھا جائے، اور ہم ایک ایسے معاشرے میں اپنی آنے والی نسلوں کو ایک ایسا معاشرہ بنا کے دے سکیں جس طریقے کا معاشرہ ہمیں ہمارے بڑوں نے بنا کے دیا۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے جو معاشرہ بنا کے دیا اس میں بہت ساری ویلیوز تھی، اس میں بہت سارے اقدار تھے، اس میں بہت ساری چیزیں ممنوع تھیں، اس میں بہت ساری چیزوں پہ لان تان کیا جاتا تھا، اور جس کو بہت احترام کی اس پرپس سے کیا جاتا تھا، کسی کو نیچا دکھاتے ہوئے نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ہم ایسا ہی ایک معاشرہ اپنے آنے والی نسلوں کو بنا کے دیں، یہ عزم کر کے ہم یہاں سے اٹھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہم میں کامیابی عطا فرمائے، مجھے اور آپ تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور خاص طور سے نوجوانوں کو اجتماعیت کا حصہ بنائیں، صالح اجتماعیت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے دین کے لیے جو بھی خدمات اس زندگی میں ہم سے ہو سکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔